ڈیوڈ روز نے اپنا جو اسٹیٹمنٹ دیا ہمیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فائنل آؤٹ کم چیز لیول 1 جو شہباز شریف اور ان کے داماد کو ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز لیول پر جا کر آپ کو میکسیمم لیول آف اگر اس ملک میں ڈیفامیشن کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ یہ لیول کو بہت کیئرفل یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ آگے جانا چاہتا. وہ پہلے پوچھا تھا، اور ڈیلی میل کے لیے اب سب سے بڑا مشکل ٹیسٹ یہ ہے کہ انہیں اب یہ ثابت کرنا ہوگا کورٹ میں، جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈز کی کرپشن ہوئی. ڈیلی میل اور شہباز شریف کے درمیان ڈیفامیشن کیس کے لندن ہائی کورٹ میں ہونے والے پہلے راؤنڈ کے فیصلے کے بعد اب مختلف جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور وہ اس پورے فیصلے کو اپنے اپنے انداز میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہزاد اکبر کا کیا موقف ہے، ڈیوڈ روز کا کیا موقف ہے، کارٹر رک کا کیا ویو پوائنٹ ہے، علی عمران یوسف جو ہیں ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے، اور ڈیلی میل جو اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے. سب سے پہلے ڈیوڈ روز نے اپنا جو اسٹیٹمنٹ دیا ہمیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فائنل آؤٹ کم نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فیصلہ جو جسٹس سر نکلن نے دیا ہے اس میں انہوں نے جو صرف میننگ کے اوپر ڈٹرمنیشن دی ہے، جبکہ فائنل آؤٹ کم یہ کہنا کہ شہباز شریف جیت گئے ہیں وہ غلط ہے. ان اے ڈیوڈ روز کی اسٹیٹمنٹ کسی حد تک صحیح ہے، لیکن ڈیوڈ روز جو میننگ ہیئرنگ کے حوالے سے وہ یہ کنسیڈ کر رہے ہیں کہ جو میننگ ہیئرنگ ہے وہ ایکچولی گئی ہے شہباز شریف کے فیور میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس سر نکلن نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو ڈیوڈ روز کا جو آرٹیکل تھا اس میں جو میننگ تھے وہ دیور آف ڈیفیمیٹری نیچر، یعنی ان میں جو الزامات لگائے گئے تھے وہ الزامات اب ڈیلی میل کا وکیل کہہ رہا ہے کہ پریزمپشنز کے اوپر تھے، مفروضوں کے اوپر تھے. جج کا یہ کہنا ہے کہ مفروضوں کے اوپر اگر الیگیشن تھے تو آپ یہ نہیں لگا سکتے، اگر آپ نے لگائیں تو اب آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا کہ شہباز شریف نے ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈز کی کرپشن کی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آرٹیکل میں کہیں کہ منی لانڈرر ہیں، چور ہیں، کرپٹ ہیں، کورٹ میں جا کے آپ کہیں کہ ہم نے یہ پریزمپشن کی بیس پر یہ کہا تھا، چونکہ پریزمپشن یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں، پنجاب کا صوبہ چلاتے ہیں، دیر فور وہ کرپٹ ہوں گے. یہ ایشو ہے ڈیلی میل کے لیے جس کو ڈیوڈ روز کنسیڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل آؤٹ کم نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہ فائنل آؤٹ کم نہیں ہے، یہ پہلا راؤنڈ تھا، اور پہلا راؤنڈ بٹوین ڈیوڈ روز اینڈ شہباز شریف اور ڈیلی میل یہ کلیئرلی شہباز شریف اور علی عمران کی سائڈ پر جا رہا ہے. چونکہ اس وقت جج نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اس نے اپہولڈ کیا ہے کہ ان کی چیز لیول 1 کی ڈیفیمیشن میں آتا ہے، یعنی یہ کہ شہباز شریف کو اور علی عمران کو ڈیلی میل نے گلٹی ڈکلیئر کیا ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان چیزوں کے الیگیشن نہیں ہے. نمبر 1 شہزاد اکبر نے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ڈیلی میل کو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جو ڈیلی میل ہے وہ ڈیلی میل ہارا. وجہ کیا ہے شہزاد اکبر کی انوالومنٹ کی؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر کا جو کوٹ تھی جو آرٹیکل میں، اگر ہم باقی معاملات کو نہ ڈسکس کریں صرف فیکٹس کی بات کریں تو جو ڈیلی میل کا آرٹیکل تھا اس کا بہت بڑا پورشن جو شہزاد اکبر ہے ان کی سٹیٹمنٹ تھی، اور اس سٹیٹمنٹ میں شہزاد اکبر نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، انف ایویڈنس موجود ہے کہ شہباز شریف اور علی عمران یوسف یعنی ان کے داماد اور شریف فیملی کے لوگ وہ واسٹ اسکیل کرپشن میں انوالوڈ ہیں، ایمبیزلمنٹ میں انوالوڈ ہیں، اور یہ کہ وہ جب سے حکومت آئی ہے اس نے مختلف کرپشن کے کھاتے کھولے ہوئے ہیں اور وہ ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. یہی آرگومنٹ شہزاد اکبر کی سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ڈیلی میل نے جسٹس سر نکلن کو بتایا کہ چونکہ وہ پہلا فیز تھا، عمران خان کی حکومت آئی، انہوں نے آ کر یہ کیسز کھولے، اب نیکسٹ فیز میں وہ ان سارے کیسز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان کیسز کو. لیکن جج نے یہ کہا کہ وہ ساری بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اس کے باوجود جو اب آپ کو ڈیلی میل کو اوریجنلی جو انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا جولائی 2019 میں اس کا جواب دینا ہوگا، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈز کی کرپشن ہوئی ہے، خرد برد ہوئی ہے. علی عمران نے 1 کروڑ برطانوی پیسے انہوں نے خرد برد کیے، شہباز شریف نے کیے، اب ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا. اس حوالے سے شہزاد اکبر ہے ان کا نام بار بار آیا اور انہوں نے جا کر اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ میں ڈیفینڈ بھی کیا. کارٹر رک کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. کارٹر رک وہ برطانیہ کے جو بہت بڑی معروف لا فرم ہے، کارٹر رک کے بارے میں مشہور ہے کہ جو کیس کارٹر رک لے لے ان کی ہسٹری ہے کہ ابو 90% ان کا سکسیس ریٹ ہے ڈیفامیشن کیسز میں. شہباز شریف نے ان کو ہائر کیا تھا، اور آج جو کورٹ میں جو شہباز شریف کے حوالے سے جج نے وداؤٹ اے ڈاؤٹ چیز 1 کی ڈیفامیشن ڈکلیئر کی کہ شہباز شریف کی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جج نے کارٹر رک کے ٹوٹل آرگومنٹ جو شہباز شریف کیس کے حوالے سے تھے وہ سارے کے سارے ایکسیپٹ کیے.
یعنی انہوں نے جج نے شہباز شریف کے حوالے سے کسی ایک سٹیج پر بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی چیز 2 یا چیز 3 کی سجیشن بھی ہے ڈیفامیشن کی. شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے جج نے کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ کلیئر سجیشنز تھی کہ انہوں نے ان کے اوپر یہ الزامات لگے اور یہ کہ اس کے اوپر میننگ ڈیفامیٹری تھے. ڈیلی میل کے جو وکلا تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ شہباز شریف کی یا چیز لیول 2 یا چیز لیول 3 کی ڈیفامیشن ڈکلیئر ہو جو نہیں ہو. جج نے اس کو کلیئرلی چیز لیول 1 دیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں علی عمران یوسف کے وکلا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علی عمران یوسف کے جو وکیل ہیں وہ پی ٹی آئی برطانیہ کے وہ صدر بھی ہیں، وہ سولیسیٹر ہیں. انہوں نے جو سامن شبون کو وہ ہائر کیا تھا انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. علی عمران کے جو یہ فیصلہ آنے کے بعد وحید الرحمان نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے ان کے سولیسیٹرز نے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کے جو وکیل ہیں ان کے جو کلائنٹ ہیں ان کی فرسٹ سٹیج کی ونڈیکیشن ہے. یعنی علی عمران کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پہلا جو سٹیج ہے وہ ان کی حمایت میں گیا جس پر وہ بہت خوش ہیں. اور یہ کہ یہ الزام کہ انہوں نے جو ارتھکویک ریہیبلیٹیشن جو اتھارٹی تھی اس کے فنڈز میں خودبرد کی، یہ مکمل بیس لیس الیگیشن ہے. اور یہ کہا ہے کہ علی عمران نے ایسے کوئی نہیں کی بلکہ جو آرٹیکل نے ان کو سٹریس کیا، ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور وہ خوش ہیں کہ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. کارٹر راک نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ فرسٹ سٹیپ آف وکٹری ہے مسٹر شہباز شریف. ہم آپ کو وہ سٹیٹمنٹس بھی دکھا رہے ہیں ایکسکلوسیولی جو کارٹر راک نے دی ہے، دیگر وکلا اور لوگوں نے دی ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فرسٹ سٹیپ آف وکٹری ہے وہ ان کی ہے، وہ اس بات کو کنسیڈ کر رہے ہیں. یہ تھے سارے جو کی ہولڈر. ڈیلی میل میں جو ہمارے ایک سورس ہیں ان سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ اس بات پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وکیل نے جو ان کے پاس تھا انہوں نے بہت بہتر انداز میں کیس پیش کیا. لیکن جو ڈیلی میل کا جو ہمارے پاس جو ورژن سامنے آیا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اب اپنی جو کیس ہے اس کو ایویلویٹ کریں گے، اپنے وکلا سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان کی اسٹریٹجی اس حوالے سے نیکسٹ کیا ہے. اس سٹیج پر ڈیلی میل یہ مانتا ہے کہ جو فرسٹ راؤنڈ ہے وہ فرسٹ راؤنڈ میں شہباز شریف اور علی عمران وہ کلیئرلی ان کا جو ویو پوائنٹ ہے، جو ان کے جو آرگومنٹس تھے کورٹ نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. ڈیلی میل کے جو آرگومنٹس تھے اس حوالے سے وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے. یعنی اگر ڈیلی میل کا آرگومنٹ ایکسیپٹ ہوتا تو وہ یہ ہوتا کہ شہباز شریف اور علی عمران یوسف ان کی یہ کہا جاتا ہے کہ چیز لیول 3 کی ڈیفامیشن ہوئی ہے. یعنی کہ اس میں بہت جو سب سے منیمم لیول آف ڈیفامیشن ہے وہ ہوتا ہے. اور ایسے ڈیفامیشن کیس کا آگے سکسیس ریٹ 0 ہوتا ہے. چیز لیول 1 جو شہباز شریف اور ان کے داماد کو ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز لیول پر جا کر آپ کو میکسیمم لیول آف اگر اس ملک میں ڈیفامیشن کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ یہ لیول ہوتا ہے. اب جو فیوچر میں جو کیس لڑا جائے گا اور اگر یہ کیس لڑا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لڑا جائے گا. لیکن آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے تقریباً 1 ہفتے کے بعد ڈیلی میل کی وہ میٹنگ ہوگی جہاں پر ان کے جو سینئر جو ڈیفامیشن کے ایڈوائزرز ہیں وہ ان کو ایڈوائز کریں گے. لیکن یہ پہلے والا ایڈوائز نہیں ہوگا، یہ اب نیا ایڈوائز ہوگا. اور یہ نیا ایڈوائز ہوگا کہ چیز لیول 1 کی اب اگر جج نے رولنگ دے دی ہے تو ڈیلی میل کو بہت کیئرفل یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ آگے جانا چاہتے ہیں. ایسے سرکمسٹانسز میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ڈیلی میل کا کیا فیصلہ ہوگا یا کہ کیا ڈیلی میل فردر کنسیڈ کرے گا. لیکن عام حالات میں ہوتا یہ ہے کہ جب میننگ ہیئرنگ کسی کے خلاف آ جائیں تو 99% آف دا کیسز جو وکلا ہے وہ اپنے کلائنٹ کو 2 راستے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، لڑیں گے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اب آپ کے جیتنے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ جو میننگ ہیئرنگ ہے وہ اگلی پارٹی کے لیے جا چکی ہے. اگلا جو بھی جج ہوگا وہ پچھلے جج نے جو رولنگ دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے وہی سوالات پوچھے گا جو وہ پہلے پوچھا تھا. اور ڈیلی میل کے لیے اب سب سے بڑا مشکل ٹیسٹ یہ ہے کہ انہیں اب یہ ثابت کرنا ہوگا کورٹ میں، جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈز کی کرپشن ہوئی. فیکٹ یہ ہے کہ جسٹس سر نکلن کے سامنے ڈیلی میل کے وکلا نے کہا ہے کہ ان کے پاس اس چیز کا ثبوت موجود نہیں ہے.